السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور کو نگاہ تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب نے ہائر مختصر سوال پر آپ کا تجزیہ چاہیے، عمران خان کی احتجاجی سیاست، اس پر آپ کا غیر جانبدار تجزیہ۔ عمران خان صاحب کمال کی شخصیت ہیں، کرکٹ سے انہوں نے آغاز کیا، پھر سوشل ورکر کے طور پر سامنے آئے، پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعزاز جی ان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پالیٹکس میں آئے، پاکستان کی ایک سیاسی جماعت رجسٹر کروائی، تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، پھر ایک طویل جدوجہد ہے، کو 20-22 سال کا سفر ہے ان کا پولیٹیکل۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اسٹڈی کی، میں نے بھی ایک ادنا سیاست کا طالب علم کو ہونے کے ناطے سے ان کو بغور دیکھ رہا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ جو ایک سال گزرا ہے اس میں عمران خان صاحب کو بہت سمجھنے کی کوشش کیا کہ عمران خان صاحب کا طرز سیاست کیا ہے، اور عمران خان جیسا پاپولر لیڈر پاکستانی سیاست میں ناکام کیسے ہوا۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ایک کامن وجہ جو ہے، عمران خان صاحب انتہائی جذباتی آدمی، اور دوسری بات، عمران خان صاحب فوری طور پر کسی پہ اعتماد کر کے اور اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ ان کی بیگم بشرا بی بی ہوں، ان کے تو سحر میں ہے نا عمران خان صاحب کا، آپ لاسٹ انٹرویو دیکھ لیں، اس میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے، پیر و مرشد والا تعلق ہے، پیر اور مرید والا تعلق ہے۔ اب اپنی بیوی کو خود مرشد کہتے ہیں، اور ان کی ایک روحانی پیشوا کے طور پر بڑا احترام کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جب ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کو DG ISI، جب انہوں نے ان کی کرپشن کے بارے میں عمران خان صاحب سے بات کی، تو انہوں نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، نہ ہی یہ کہا کہ میں اپنی محترمہ سے بات کروں گا، زوجہ سے، انہیں کہوں گا کہ آپ پہ یہ الزام ہے، بلکہ وہ شدید ناراض ہو گئے اور DG صاحب کی چھٹی کروا دی، جنرل عاصم منیر صاحب کی، DG ISI کی۔ تو عمران خان صاحب جو بھی کوئی بات کرے اس پہ فوری طور پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، جنرل باجوہ نے مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، جنرل باجوہ نے کہا تھا آپ استعفیٰ دیں، دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کریں، میں فوراً الیکشن کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی عمران خان صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی اتنا ویژن نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر اتنی سوچ بچار نہیں کرتے، جو بھی انہیں مشورہ دیتا ہے وہ اس پر فوری طور پر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اچھا سر، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کی سیاست، میں بار بار کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں کتنے 20 مرتبہ تو یہ بات اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، سینکڑوں مرتبہ اوورال میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ ماضی میں جو پاپولر لیڈر ہوئے ان میں بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، محترمہ بینظیر ہیں، اور نواز شریف بھی ہیں، لیکن عمران خان اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو کوئی بندہ بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی حماقت کا ثبوت ہے کہ آپ کہیں کہ پبلکلی عمران خان ایک پاپولر لیڈر نہیں ہے، لیکن صرف پبلکلی پاپولر ہونا جو ہوتا ہے وہ حکمران بننے کا باعث نہیں بنتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، لیکن ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو بالکل یہ مائنر سی بات ہے کسی کا عوام میں پاپولر ہونا۔ اچھا، اب وہ وجاہت علی خان جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے، وہ جو اوٹ پٹانگ قسم کے گانے گاتا ہے، استاد وجاہت علی خان جی، تو ایک پاپولر ہے، تو کیا اس کا مطلب وہ اس ملک کا حکمران بن سکتا ہے؟ بن جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ پاپولر ہونا ایک، اگر یوں کہا جائے کہ عارف لوہار پاپولر ہے، عطا اللہ عیسیٰ خیر بھی پاپولر ہے، تو وہ رکن اسمبلی بن جائے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ پاپولیرٹی ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کا حکمران بننا کسی ملک کا یہ بہت الگ چیز ہے جی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کی پبلک میں بڑی پذیرائی ہے، یہ ہے وہ، اور یہ اس کو پھر نفی کر دیتے ہیں کہ وہ آنے والے پھر وزیر اعظم ہیں، ان کی خدمت میں آج کا یہ پروگرام ہے۔ ذرا میرے دلائل سن لیں اور اس کے بعد ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب ایک لمبا سفر ہے، ہم پورے سفر پہ تو بات نہیں کرتے کہ جنرل پاشا ان کی زندگی میں کیسے آئے، پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد جنرل فیاض حمید کیسے زندگی میں انہوں نے کیا کیا، وغیرہ 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 وغیرہ، اور یہ جن کو یہ ایک جنرل صاحب کو جن کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، ان کا ان کے ساتھ کیا کلیش ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم ان باتوں پہ نہیں جائیں گے۔ میں جب عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد ان کی حکومت آ جاتی ہے، جیسے جیسے بھی آتی ہے، اچھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ووٹ دیے
سارے کے سارے ووٹ ان کے بیلٹ باکس سے نکلے اور یہ پاپولر لیڈر تھے, وزیر اعظم بن گئے. اچھا جی, بن گئے وزیر اعظم, پاپولیرٹی کی بنیاد پر بنے, پاکستانی عوام کے ووٹوں سے بنے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان کا پہلے جو 2 سال ہیں اور پہلے 3 سال اس میں بڑے مزے کے ہیں. اچھا, جنرل باجوہ کے بارے میں ان کی گفتگو جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ہے کہ کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ جمہوریت پسند جنرل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بڑے مزے سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا اس سے بہترین ملک میں کوئی جرنیل نہیں آیا اور اس سے بہترین کوئی حکومت نہیں کہ جن کا دونوں ایک پیج پر ہوں. میرے اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, میں اپنے کام آزادانہ طور پر کرتا ہوں, مجھے کوئی فوجی مداخلت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں اور ابھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, آپ کو مل جائیں گی یہ ساری اسپیچز. یہ عمران خان صاحب کی اسپیچز ہیں, یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے آئیڈیا ریلیشن تھے. امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے آئیڈیا ریلیشن تھے. امریکہ کے اس قدر تابع دار تھے عمران خان صاحب کہ امریکہ نے انہیں کہا کہ آپ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں بھاتا. انہوں نے کہا جی فرمائیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا سی پیک بند کرو, یہ کیا منصوبہ ہے. عمران خان صاحب نے سی پیک بند کر دیا. یہ اس پہ صرف چائنا کا انحصار نہیں تھا ان کی ترقی کا. چائنا تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے, ہم سے کئی ہزار گنا ترقی یافتہ ہے, معاشی طور پر ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے, امریکہ سے مضبوط ہے. اور اس وقت طاقت کا توازن اس نے ایک طرح سے بگاڑ دیا ہے. اب پہلے امریکہ اکیلا طاقتور بنا ہوا تھا, اب چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. جی اچھا, انہوں نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کرو اور چائنا کے ساتھ تم نے تعلقات خراب کرنے. عمران خان صاحب نے سی پیک بند کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا عمران خان کی فیور میں اس وقت؟ یاد رکھیے گا, میں آپ کو پہلے خارجی امور بتا رہا ہوں, بعد میں داخلی امور پہ آتا ہوں. عمران خان صاحب نے چائنا کو ناراض کیا ہوا ہے. اس کے بعد بقول ان کے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی, ابھی اپنا ذاتی تجزیہ نہیں دیا. میں نے جو بات کیا نا کہ عمران خان صاحب بڑے لائی لگ قسم کے آدمی ہیں, پنجابی میں اسے لائی لگ کہتے ہیں, کہ کسی کی بات سن کے فوری طور پر اس پر عمل کر دیتے ہیں, خود سے توجہ نہیں دیتے. اچھا, امریکہ نے کہا کہ آپ سی پیک بند کرو, انہوں نے سی پیک بند کر دیا. امریکہ نے کہا کہ آپ نے جو بھی انہوں نے کہا عمران خان صاحب وہ کرتے گئے. یہ امریکہ کے بڑے فیورٹ بن گئے. اچھا, عمران خان صاحب بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں حکومت بنانے اور حکومت گرانے میں امریکہ کا, اس کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, تو میں اس سے تعلقات بناؤں. یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی بالکل یس تھی, امریکہ کے ساتھ یس تھی, تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگلے پھر جو بھی مطلب جنرل فیاض احمد صاحب اور وہ جو فیکٹر تھے ان سب نے یقین دلایا تھا کہ اگلے 15 سال آپ ہیں. تو عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ اگلے 15 سال میں ہی. عمران خان صاحب نے سی پیک کو رول بیک کیا, بند کر دیا, وہ پروجیکٹ کھٹائی میں پڑ گیا. بقول ان کے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ رشیا کا دورہ کریں. یہ میں عمران خان صاحب کی باتیں کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا. یہ رشیا چلے جاتے ہیں. امریکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ یہ امریکہ کیوں گئے ہیں, رشیا کیوں گئے ہیں, ان سے کیوں معاہدے کریں. اس کا انہوں نے اظہار کیا. اور پھر جس سائفر کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ان کے ایک آفیشل نے آ کے ہمارے سفارت خانے میں کہا کہ عمران خان غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے, ہم ان سے ناراض ہیں. تو وہ جو سائفر لہراتے تھے یہ وہ انہوں نے جو بھی ہمارا ایک کانفیڈینشیل لیٹر ہوتا ہے جسے سائفر کہا گیا, سفیر صاحب نے لکھا کہ امریکہ کو آپ کا یہ کچھ ایکٹ جو ہیں کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی پسند نہیں آ رہی. انہوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسی درمیان یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ایک تحریک عدم اعتماد چلتی ہے. جو آج کے حکمران ہیں اور اتحادی ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ بہادر ناراض ہے ان سے, تو انہیں پتہ چل گیا اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی انہیں پتہ چل گیا. اچھا, اس درمیان ایک اور ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی جس کا میں نے مختصر پہلے ذکر کیا اور میں پروگرام میں تفصیلاً اس کا ذکر کر چکا پہلے پروگرامز میں. دوبارہ کرتا ہوں کہ جب ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف DGISI تھے تو ان کے پاس کرپشن کی کچھ شکایات ہیں کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر گھپلے ہو رہے ہیں, کرپشنز ہیں. عثمان بزدار اس کرپشن کا مرکز ہے, محور ہے, اور ان کے پیچھے ہیں فرا گوگی اور بشرا بی بی, عمران خان صاحب کی اہلیہ. تو ان کے پاس رپورٹس ہیں DGISI کے سربراہ کی حیثیت کے بعد DGISI کے حیثیت سے ان کے پاس جب آئی تو انہوں نے عمران خان صاحب سے شیئر کی. پرائم منسٹر تھے وہ, چیف ایگزیکٹو, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب میرے پاس یہ کچھ رپورٹس آئی ہیں, تو آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ کرپشن کی سرپرستی کر رہی ہیں اور کرپشن میں اس کے حصہ دار ہیں, فرا گوگی اور یہ, تو یہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. عمران خان صاحب نے اس پہ ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اور اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے یا بشرا بی بی سے بات کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ تم نے میری بیوی پر الزام لگایا اور بغیر ثبوت کے لگایا, تمہارے پاس کچھ ثبوت ہیں؟ تو انہیں ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا جی اب میں دوبارہ ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا. پھر دوبارہ ثبوت لے کے چلے گئے. یہ ان کی غلطی تھی کہ جب عمران خان صاحب اپنی بیوی کے بارے میں بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے تو یہ کیوں ثبوت لے کے چلے گئے.
تو یہ ثبوت لے کے چلے گئے. عمران خان صاحب نے اس کا اور سخت نوٹس لیا کہ میری بیوی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے 8 مہینے کے بعد ہی, ان کی تعیناتی تھی 3 سال کے لیے, اور ابھی انہیں 8 مہینے ہوئے تھے, انہوں نے انہیں ہٹا دیا. اب پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی بھی اس طرح کے عہدیدار کو, DGISI کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو وقت سے پہلے ہٹا دینا. 8 مہینے بعد میں انہیں ہٹا دیا گیا. اب یہ اس وقت کی جو حکومتوں نے پتا تھا کہ DG جو ہیں ان سے ناراض ہیں اور وہ سینئر موسٹ جنرل بھی ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے عوامل اکٹھے ہو گئے تھے ملک میں بھی, تو انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب پر عدم اعتماد آئی. انہوں نے اپنی جمع تفریق کی, اس میں ظاہر امریکہ بہادر نے بھی, جو ان کی پارٹیاں ہیں یہاں, ان سے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ سر ساڈے لیے کی حکم, انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم عمران خان صاحب سے ناراض ہیں تو آپ نئے جو کولیشن بن رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ جب ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت چلے گی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر پہ غلطیاں شروع کر دی, مطلب اتنی غلطیاں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. آج اب پروگرام کا وائنڈ اپ کرنا ہے. عمران خان صاحب ملکی طور پر دیکھ لیں تو اس وقت کے, اب وہ جو اس وقت DG تھے ISI کے, آج وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور وہ عمران خان صاحب نے جو نمبرز بلاک کیے تھے یا جو بھی کیا تھا, آج وہ ان کے فون سننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق عمران خان صاحب اور ان کے ذرائع کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں, انہوں نے تو سرے سے عمران خان صاحب کو کسی قسم کی فیور دینے سے انکار کر دیا ہے. جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف, اس کا مطلب جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور عمران خان, اب ان میں ایک خلیج ہے اور نظر نہیں آ رہا کہ وہ خلیج جو ہے وہ جلدی پارٹ ہو جائے گی اور وہ اس کو ملا لیں گے اور عمران خان صاحب ایسا برج بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آسانی کے ساتھ یہ ادھر جا سکیں اور وہ ادھر آ سکیں. ایسا نظر نہیں آ رہا. امریکہ بہادر کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کیے, جیسے میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بہت سارے جلسوں میں کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. جلسوں میں کہا کرتے تھے, سائفر وہ خط لہرایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں میں نے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بھیج دیا ہے, یہ میں نے عدلیہ کو بھی بھیج دیا ہے, امریکہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کیا وغیرہ وغیرہ. امریکہ جو ہے ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. امریکہ سمجھتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن جا رہا تھا, عمران خان برسر اقتدار ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے, امریکہ کا اس میں رول نہیں تھا. میں نہیں کہتا کہ امریکہ کے مداخلت سے ہے. اچھا, عمران خان صاحب, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے, وہ بڑا بھولا بادشاہ. خیر, عمران خان صاحب عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ گئے اور یہاں انہوں نے حکومت بنا لی. امریکہ کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ریلیشن تھا. امریکہ کے بڑے تابع دار تھے. امریکہ کے کہنے پر CPAC تک روک دیا. تو اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ 1 منٹ لگاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے خلاف ایک تحریک شروع کر دیتا ہے, پورے ملک میں امریکہ کے خلاف ایک تحریک چلاتا ہے, عوام کو ہم مشتعل کر دیتا ہے. PTI کے کارکن جو ہیں وہ امریکہ کے مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. امریکہ کے خلاف بڑی تحریک چلتی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور جلسوں پر بھی. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم عمران خان کو دوبارہ لے آتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, مطلب لانا تو پاکستان کی عوام نے ووٹ کے ذریعے, جو یہاں حماقت سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ دیتے ہیں اور بندہ آتا ہے. تو اگر ہم ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ان پہ اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, عمران خان کو لاتے ہیں, تو عمران خان کا کیا بھروسہ ہے کہ یہ 2 منٹ کے بعد پھر ماتھے پہ آنکھیں نہیں رکھ لے گا اور کچھ بھی کر گزرے گا. امریکہ سوچ میں پڑا اور عمران خان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. آپ کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے وہ ہے اس وقت چین اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. چین سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر آ جاتا ہے تو یہ تو دوبارہ سے رول بیک کر دے گا. اگر رول بیک دوبارہ کر دیتا ہے CPAC, تو وہ تو اب انہوں نے دوبارہ سے جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا ہم $52 ارب کے ساتھ گوادر سے شنگھائی تک ایک ریلوے ٹریک بچھانا چاہتے ہیں, ہم ریل سروس شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, 2 قدم انہوں نے اور آگے بڑھا دیے ہیں. اربوں ڈالر کی دوبارہ سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے مزید اس میں, یعنی کہ جو CPAC کا منصوبہ تھا اس میں اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے, ہمارا جو ریلیشن ہے, یہ تو ہم نے منصوبہ بندی کی ہے اگلے 1000 سال کی. تو عمران خان اگر آ جاتے تو یہ تو ان کے ساتھ تو 1 سال کی بھی ہم منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. اس کا تو پتہ نہیں ہے کس وقت یہ رول بیک کر دے اور سب کچھ وہیں پہ روک دے. تو عمران خان پر چائنا بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. رشیا رہا تو رشیا بھی عمران خان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کہ رشیا, جب یہ رشیا سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, میں تو مطلب اب انہوں نے تقریروں میں کہہ دیا امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا, میں تو صرف جنرل باجوہ کے کہنے پہ گیا تھا. تو سارا ملبہ ڈال دیا انہوں نے جنرل باجوہ پہ. رشیا سمجھتا ہے کہ جو وزیر اعظم اپنے پیروں سے پار نہیں چک سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا, اس پہ کیسے اعتماد کر کے ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی پر کھیل سکتے ہیں. ملک میں دیکھیں تو
اب جو اسٹیبلشمنٹ آئے گی, اچھا یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ والی پریکٹس نہ بھی ہوئی ہوتی جب یہ ڈی جی تھے اور شکایت لے کے گئے تھے, یہ پریکٹس نہ بھی ہوئی ہوتی تو جو جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں 3 سال, وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے بہترین بندہ ہی نہیں ملا, انہیں ایکسٹینشن دیتے ہیں. جب انہیں ایکسٹینشن مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں جب میں نے ایکسٹینشن دی تو اس کے بعد ان کی نواز شریف سے محبت بڑھ گئی تھی, اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف مل کے انہوں نے سازش کر دی نواز شریف کے ساتھ مل کے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو بندہ اقتدار میں ہو تو آپ سے سارے فائدے حاصل کرتا ہے, اور جب اسے سپورٹ نہ کیا جائے تو وہ جلسوں میں آپ کی پینٹ اتار دیتا ہے, وہ سارا کچھ مطلب بیچ چراہے لا کے بھانڈا پھوڑ دیتا ہے. تو ایسے بندے پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ ہے, وہ سوچ میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کسی صورت بھی عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھ لیں, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بھارت گئے ہیں وزیر خارجہ ہمارے. اچھا بھائی, بھارت کا جو رویہ تھا وہ تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ کے وزیر خارجہ گئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا وغیرہ وغیرہ, جو بھی انہوں نے بدتمیزی کی ہے ان کے لوگوں نے اور اس کے وزیر خارجہ نے. اچھا انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا رد عمل دیا, انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہے اگر اس نے ہاتھ نہیں ملایا تو. خیر اپنی موقف کو پورا رکھا ہے, کشمیر کے بارے میں بات کیا اور کھل کے بات کیا, اور بھارت میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا, یہ بلاول بھٹو زرداری کا خاصہ ہے یا ان کے نانا کیا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو اتنی دلیری سے بات. خیر میں تو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. اس پر بھی انہوں نے پالیٹکس کی اور بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے, لیکن بھارت سے اس سے خوش نہیں ہوا کیونکہ ان کا جو آقا اور دوست ہے امریکہ وہ ان سے خوش نہیں ہے. تو عمران خان صاحب انٹرنیشنلی اپنے دوست کھو چکے ہیں, جو جن لوگوں نے سپورٹ کرنا تھا اقتدار میں لانے کے لیے, اب وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. دوسرا, موجودہ جو اتحادی ہیں جیسے ان کے خلاف یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں. اب جیسے پیپلز پارٹی کے بارے میں, اچھا پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ نرم گوشہ تھا آصف علی زرداری صاحب کے دل میں عمران خان صاحب کے بارے میں, اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے پنجاب کی حد تک ضرور مضبوط کولیشن بنے. تو سندھ میں ویسے حکومت بنا سکتا ہوں, پنجاب میں کچھ نشستیں ملیں گی, وفاق میں حکومت بنائے گی مل کے کولیشن کے ساتھ. زرداری صاحب چاہتے تھے اس کے ساتھ چلنا, لیکن عمران خان صاحب نے وہ رستے مسدود کر دیے. عمران خان صاحب نے وہ اور ان کی پوری پارٹی نے پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ محاذ کھولا ہوا ہے جو رکنے کا نام نہیں آ رہا. ابھی آپ یہ دورہ بھارت کو لے لیں بلاول بھٹو زرداری کا, اس پہ جو رد عمل آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب ایک نہیں ہو سکتے. اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا دیکھ لیں, جماعت اسلامی والوں پہ تو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ سراج الحق صاحب نے ہم پر الزامات لگائے, ہم اربوں روپے کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے, میں دوبارہ سے کہوں کہ عمران خان صاحب کانوں کے کچے ہیں. انہیں جو بھی بات کرتا ہے یہ فوری طور پر اسے اپنا مخلص سمجھ کے, ہمدرد سمجھ کے اس کی بات پر عمل کر. اس کی وجہ سے یہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں. تنہا کیسے ہوتے جا رہے ہیں کہ پاپولیرٹی ایک طرف ہے, عوام میں ان کی پاپولیرٹی ہے. میں نے کہا عمران خان صاحب صبح کو بیانیہ دے کے مجھے امریکہ نے نکالا, اور 2 گھنٹے بعد کہہ دیں نہیں مجھے بھارت نے نکالا ہے, 3 گھنٹے بعد کہہ دیں نہیں مجھے تو میری فوج نے نکالا ہے. تو ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ان کے کارکن ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران خان کی پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے کہ ان کے کارکن اس سے بازن نہیں ہوتے, بادل نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پہلی بات کی نفی کر دی ہے تو ہم ان کا کیوں ساتھ دیں. لیکن دوسری طرف ان کی ان باتوں کی وجہ سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ انٹرنیشنلی ہو اور وہ نیشنلی ہو, جہاں جہاں بھی ہوں, ہمارے ان لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں عمران خان صاحب. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو کسی وقت بھی یو ٹرن لے لیتا ہے, اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا, اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. صبح ان کی سٹیٹمنٹ کچھ ہوتی ہے, دوپہر میں کچھ ہوتی ہے اور شام میں کچھ ہوتی ہے. ایک بندہ اگر 4 گھنٹے بعد کھانا کھاتا ہے تو 4 گھنٹے نہیں نکالتے یہ اپنی سٹیٹمنٹ بدلنے میں, اور مطلب یہ فوری طور پر اپنا بیان واپس لے لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ لانگ ٹرمز پر کوئی بھی بندہ لانگ ٹرمز پر کیسے ریلیشن شپ بنا سکتا ہے, کیسے ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کر سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی والوں کو اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کیا. 2 صوبوں میں انہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دی اور چلے گئے الیکشن کے لیے. یہ بڑے پر امید تھے کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے 2 صوبوں میں. 2 صوبوں میں بھاری اکثریت سے ہم حکومت بنا لیں گے تو پھر ہمارے لیے وفاق کا الیکشن جیتنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. اچھا سپریم کورٹ اتفاق کی بات, وہ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ ان کے فیور میں تھا, وہ سب کو پتا ہے, اب اس پہ کیا بات کرنی. لیکن حیران کن بات ہوئی ہے 14 مئی کو کسی صورت بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور ناممکن ہے کہ آپ یہ 1 ہفتے میں الیکشن کروا لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے بعد اس ملک میں الیکشن ہو جائے, اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. اب 14 مئی کے بعد عمران خان صاحب اور آج چوری پرویز الہی صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں ایک صحافی نے سوال کیا ہے کہ چوری صاحب آپ 14 مئی کے انتخابات دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں 14 مئی کے انتخابات تو نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ دیکھ رہا ہوں کہ 14 مئی کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا ان کی آنکھیں باہر نکلنے والی ہیں, یہ ہو جانا وہ ہو جانا.
اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تو آنکھیں پھٹ جانی ہیں اور وہ ابل کے باہر آ جانی ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا 14 مئی کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی حکومت رہے گی، کیونکہ میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں وہ اس وقت ان پر اعتماد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. چین ان کے ساتھ اعتماد کرنے پر تلا ہوا ہے. آپ کے دوست ممالک یہ کہتے رہے کہ ان کے دوست ممالک ساتھ نہیں ہیں. تمام عرب ممالک جو ہیں، نواز شریف نے بھی دورہ کیا ہے. اچھا وہ بادشاہ لوگ ہیں، وہ ایسے ہی آپ کو ٹریٹ کریں گے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا اس کے ساتھ کھڑے ہوں نہ ہوں، ان کے خلاف ایڈونچر ہونے نہیں دیں گے، وہ ایڈونچر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی جو فوج ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، لیکن یہ پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ لے آئیے کہ وہ کسی قسم کے ایڈونچر میں عمران خان کے ساتھ نہیں دیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنے محسن کے ساتھ جو کیا ہے، جنرل باجوہ کے ساتھ، بار بار کہتے تھے یہ میرا محسن ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب بہت ساری تقاریر ہیں، اب ان کا حوالہ بار بار کہہ دینا. اور اب ان کے خلاف کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جب عمران خان صاحب کی تانے وہیں سے شروع ہو کے وہیں نہ ٹوٹے. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ، اچھا نواز شریف آپ دیکھیے نا، نواز شریف کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے. نواز شریف نے خلائی مخلوق کرنا شروع کیا تھا، تو آج نواز شریف آپ کو پاکستان میں نظر بھی نہیں آتا. عمران اس نے سزا بھگتی ہے، اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھا. پہلے جب پرویز مشرف سے ٹکر لی تو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، پھر اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ سارا جو ہے نواز شریف نے ایک طویل سزا کاٹی ہے، وہ ملک سے دور ہے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کا. لیکن اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اسے قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کو قائل نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، عمران خان جو ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے اور کوئی اور آ گیا آپ سے زیادہ ہمدرد بن کے بات کی ہے، تو عمران خان نے بلا سوچے سمجھے اس کی بات کو پلے باندھ لینا ہے، جی سے لگا لینا اور اس پہ عمل کر ڈالنا ہے. یہ عمران خان صاحب ہے. تو عمران خان صاحب مجموعی طور پر یہ جو میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں، کاش یہ عمران خان صاحب تک پہنچے، عمران خان صاحب میری یہ گفتگو سنیں اور اس کے بعد اپنی ان خامیوں پر قابو پا لیں. اگر عمران خان صاحب کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ لوگ یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کے مورے صرف مخالفت نہیں کرتے، وہ آپ کے دوست بن کر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں. جی تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، یوں کہہ لیجیے عمران خان سے چمٹے ہوئے ہیں، عمران خان کو غور کرنا ہوگا کہ وہ ان سے غلط فیصلے کیوں کرواتے ہیں. عمران خان ان کے کہنے پر غلط فیصلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا خمیازہ پوری کی پوری پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کی مختصر ترین بات کرتا ہوں، پاپولیرٹی میں کوئی شبہ نہیں ہے. عمران خان اس وقت کے میں ماضی میں کسی سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگ بے وقوف ہیں جو بھٹو سے اور محترمہ بینظیر بھٹو سے عمران خان کا مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بابا وہ بہت بڑے لیڈر تھے، دونوں باپ بیٹی. عمران خان صاحب کا ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کریں، میں نہیں روکوں گا آپ کو. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور جن سے آپ مقابلہ کرتے ہیں ان سے تو بالکل نہیں بنتا. عمران خان بلا شبہ ایک پاپولر لیڈر ہے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر کے بعد، لیکن سیاسی بصیرت سے عاری آدمی ہیں، کانوں کے کچے ہیں. اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کے بغیر کوئی بندہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، یاد رکھیے گا. تو پاکستان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ یہاں کی مقامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ امریکہ، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پر تو وزیر نہیں بن سکتا، وزیر خزانہ نہیں بن سکتا. آپ پرائم منسٹر کی بات کریں تو اس وقت جو ہوا ہے وہ عمران صاحب کے حق میں نہیں ہے. اس لیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، وہ 14 مئی ہو، وہ 14 جولائی ہو، وہ 14 اگست ہو، 14 سپٹمبر اکتوبر اور نومبر ہو، یا 14 دسمبر 2023 ہو، جب بھی انتخابات ہوں گے عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اگر یہی ہوا رہتی ہے. عمران خان صاحب میرا یہ تجزیہ سنیں، اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں. پی ٹی آئی کے لوگ اگر سن کے مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں انہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن ٹھنڈے دل سے اس تجزیے کو سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے پھر کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی کہاں کو خود کو کھڑا کیا ہے اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور مطلب اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا اس ساری صورتحال میں کوئی ایسی قوت ہے جو عمران خان صاحب کو برسر اقتدار لائے؟ ایک ہی قوت بچتی ہے، وہ پاکستان کے عوام ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عوامی پاپولیرٹی کی بنیاد پر آپ الیکشن جیت کے اقتدار میں آ سکتے ہیں،
وہ بادشاہ بندہ ہے, اس کی بات کا کون غصہ کر سکتا ہے. اگر اس کی یہ سوچ ہے تو اس سوچ کو بڑھاتا رہے, اپنی سوچ کے ساتھ سٹینڈ لیتا رہے, کون اسے منع کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہی ہے. پاکستانی عوام کے منشا کے مطابق نہ پاکستان میں فیصلے ہوئے ہیں, نہ مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.